حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی تو کہنے لگے انصار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا غلام من بنی النجار، یہ چھوٹا سا بچہ ہے ہمارے قبیلہ بنو نجار کا اور اس نے 17 سورتیں یاد کی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے وہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سنائی، فأعجبہ ذالک، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے حیران ہوئے۔ حضور نے فرمایا یا زید تعلم بھی کتاب یہود، تم یہود جیسے لکھتے ہیں ان کا لکھنا بھی سیکھ لو تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس درس کے اندر مختصر 2 صحابہ کی سیرت پر ہماری گفتگو ہے۔ 47 اور 48 میں 2 صحابہ کی سیرت۔ سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر۔ چونکہ اختتام کی طرف ہے، رمضان شریف سے پہلے مجھے یہ ٹاپک ختم کرنا ہے۔ کل بھی بعد نماز عشاء ہو، ہمارا ہوتا ہی بعد نماز عشاء ہے، تو آج میں نے کہا اگر دے دیں گے تو کل انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے پیدائشی ہیں اور قبیلہ انصار سے آپ کا تعلق ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں تھے، حضور کی آمد بھی نہیں ہوئی تھی، مدینہ میں آمد نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل انہوں نے قرآن پاک کی 17 سورتیں یاد کی ہوئی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک کے یاد کرنے کا ان کو کیا شوق تھا، حفظ کرنے کا کیا شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل انہوں نے 17 سورتیں یاد کی ہوئی تھی۔ اچھا یہ کون لوگ تھے؟ یہ کن لوگوں میں شامل تھے؟ حضرت زید، آپ نے بنو نجار کا نام سنا ہوگا، یہ وہ قبیلہ بنو نجار ہے۔ پیارے آقا کی ہجرت ہوتی ہے مدینہ میں تو انہوں نے سب سے پہلے حضور کا استقبال کیا، یہ وہ قبیلہ ہے، اسی کے فرد ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے حضور کی آمد سے قبل 17 سورتیں یاد کی ہوئی تھی۔ اب 17 سورتیں آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کی آمد سے مدینہ منورہ میں آپ کی آمد سے قبل کافی حد تک قرآن پاک نازل ہو چکا تھا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یاد کی ہوئی تھی۔ لیکن یہ معلوم نہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے وہ قرآن پاک کی سورتیں کیسے یاد کی، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کیسے یاد کی یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بہرحال 17 سورتیں یاد کرنے والا یہ بچہ 11 سال کی عمر میں، اب حضور تشریف لائے مدینہ میں تو سب سے پہلے اب آپ تھوڑا سا دوسری نظر سے دیکھیں، جب ہم کسی خاص مہمان کو گھر میں بلاتے ہیں تو اپنے بچوں کا تعارف کرواتے ہیں، ماشاء اللہ سے ہمارے بچے نے یہ کیا ہوا ہے، اس نے یہ کیا ہوا ہے، اس نے یہ کیا ہوا ہے، اس نے اتنا پڑھا ہوا ہے، تو آنے والا مہمان بڑا محظوظ ہوتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے ماشاء اللہ ان کا گھرانہ بڑا پڑھا لکھا ہے۔ تو قبیلہ نجار کے کچھ افراد حضرت زید کو لے کے آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا بچہ ہے، اس کا نام زید ہے اور اس نے نا 17 سورتیں یاد کی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بھی تم سناؤ، تھوڑا سا ہمیں سنا دو کہ تم نے کیسے یاد کیا ہوا تھا کہ ہم بھی سن لیں۔ تو حضرت زید نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک کی ان 17 سورتوں کو سنانا شروع کیا جو انہوں نے یاد کی ہوئی تھی۔ پہلی سورت سے لے کر 17ویں سورت تک انہوں نے حضور کی خدمت میں بیٹھ کر کے آپ کو قرآن سنایا۔
یہ شرف حاصل ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک سنانے کا۔ حالانکہ تھوڑا سا دوسرے انداز سے پھر دیکھ لے کہ کسی بڑی شخصیت کے سامنے ہمارے بچے بیٹھ جائیں تو ان کا کانفیڈنس بحال نہیں ہوتا، وہ جھجکتے ہیں، ڈر محسوس کرتے ہیں، ان کو آتا بھی ہوتا ہے تو نہیں آتا۔ لیکن انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی مرتبہ قرآن سنایا اور پہلی مرتبہ حضور کا دیدار کر رہے ہیں، پہلی مرتبہ حضور کا دیدار کر رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا زید ماشاء اللہ تم بہت اچھے ہو اور قرآن پاک بھی بہت اچھا پڑھتے ہو، ایسا کرو تم لکھنا بھی سیکھ لو، پڑھنا تو جانتے ہو اب لکھنا بھی جان لو۔ اب یاد رکھیں مسلمانوں میں لکھنے والا کوئی نہیں تھا، خط لکھنا یا اس کے علاوہ مزید تحریر کا کام جو ہے وہ مسلمانوں میں نہیں تھا، یہ یہود جانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی ڈیوٹی لگائی، ان کی ذمہ داری لگائی کہ تم ان یہودیوں سے سیکھ لو، لکھنا سیکھ لو، پڑھنا تمہیں آتا ہے اس لکھنا سیکھ لو۔ تو اب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں سے لکھنے کے لیے یہ والا علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ چند دنوں کے اندر آپ سیکھ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی بڑے سے بڑے بادشاہ کو خط لکھتے تو حضرت زید حضور کے بازو اور حضور کی ران مبارک کے قریب بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے اور وہ لکھتے جاتے۔ وہ خط حضور کا وہ لکھتے اور جس بادشاہ کو بھیجنا ہوتا تو حضرت زید اس خط کو لکھ کر کے بھیج دیتے، اور جس بادشاہ کا خط حضور کے نام آتا حضرت زید کی ذمہ داری ہوتی حضور کے قریب بیٹھتے اور حضور کو وہ خط پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے۔ اب آپ یہ تھوڑا سا انداز لگا لیں یہ کون ہے، کون ہوتا ہے، یہ عہدہ کیسا ہوتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مشیر خاص ہی کہہ دیں، مشیر خاص کہہ دیں، مشیر خاص تھے حضور کے۔ اب اس سے بڑھ کر ایک اور عہدہ بھی ان کو ملا ہے، وہ تھا وزیر خزانہ کا، بیت المال کے وزیر تھے، اور بڑی امانت بڑی دیانتداری کے ساتھ انہوں نے جو عہدہ حضور نے سونپا اور جو عہدہ حضرت عمر فاروق نے، حضرت صدیق اکبر نے سونپا، حضرت عثمان نے سونپا، حضرت علی نے سونپا، ہر عہدے کے ساتھ انہوں نے امانت اور دیانتداری سے کام لیا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا ان کے جو بڑے بڑے کام ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مختصراً۔ اب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھتا اور ان کو اس سے بڑھ کر جو عہدہ ملا ہے وہ ہے اللہ کی بارگاہ سے وحی اترتی، حضور ارشاد فرماتے حضرت زید بن ثابت ان کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ ان کا ایک بستہ ہوتا تھا، اس بستے میں قلم، دوات اور پھر پتلی پتلی ہڈیاں اور پتلے پتلے پتھر اس بستے میں یہ ڈال کے رکھتے تھے، اور حضور کے ساتھ آنا جانا ہوتا تھا۔ جہاں بھی ضرورت پڑتی ایک ہڈی اٹھائی، اس پر وحی الہی کو لکھ لیا، وہ مکمل ہو گئی، اس کو بستے میں ڈال دیا، پھر دوسری نکالی، پھر اس کو مکمل کیا، پھر پتھر، اس طرح کی چیزیں ان کے پاس ہوتی تھی۔ وہ بستہ بھر جاتا، مکمل ہو جاتا، وہ آ کر کے گھر میں رکھ دیتے ہیں، پھر دوسرا بستہ تیار کرتے ہیں، پھر اس میں پتلے پتلے پتھر ڈالتے ہیں، اچھی اچھی صاف ستھری ہڈیاں ڈالتے ہیں، پھر حضور کے ساتھ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہوتی تھی کہ جو بھی حضور کے قریب بیٹھتا، کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے مسکراتے، تو ہنسی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قریب بیٹھتا ہو تو اپنا ہاتھ مبارک اس کی ران پر یوں مارتے ہیں، یوں ہاتھ مار دیتے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں میرا بیٹھنا اکثر و بیشتر ہوتا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں حضور کے قریب بیٹھا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر مسکرائے اور پھر زور سے میری ران پر اپنا ہاتھ مبارک مار دیا۔ فرماتے ہیں مجھے کچھ احساس نہیں ہوا، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا مجھے علم نہیں تھا، میری تو عادت بنی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور میری ران پر اپنا ہاتھ مبارک یوں مار دیتے ہیں۔
فرماتے ہیں ایک مرتبہ وحی نازل ہو رہی تھی اور وحی کا نزول ہو رہا تھا، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پر ایسے جب ہاتھ مارا تو ایسے لگا کہ میری ران کو ٹکڑے ٹکڑے حضور کی اس ہاتھ میں کر دیا، یعنی اس اتنا بھاری تھا، وحی کا نزول جو ہو رہا تھا اس کا ایک اپنا انداز تھا۔ تو فرماتے ہیں حضور نے جیسے ہی میری ران پر ہاتھ مارا تو میری ران کے اندر اتنا درد محسوس ہوا، ایسا لگا کہ میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہ ان کو شرف مل رہا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر ان کو موقع نہیں ملا کیونکہ ان کی عمر اس وقت 15 سے کم تھی۔ حضور نے 15 برس عمر مقرر کی تھی کہ جس کی 15 سال ہوگی عمر وہ جنگ میں شرکت کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شرکت نہیں کر سکتا۔ اب حضرت زید بن ثابت کی عمر کم تھی تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں چند لڑکوں کو تیار کیا اور ان کو آمادہ کیا کہ ہم بھی اس غزوہ بدر کی پہلی جنگ عظیم میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت چند لڑکوں کو لے کے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کے رسول ہم بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں، جہاد کا مزہ ہم بھی لینا چاہتے ہیں، جہاد کرنے کا شوق ہمیں بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر 15 سال کی ہے وہ میدان میں آ جائے اور جس کی عمر 15 سال سے کم ہے وہ گھر کو روانہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری عمر اتنی نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا تمہاری عمر نہیں ہے لہذا تم شرکت نہیں کر سکتے۔ لیکن غزوہ خندق جب آیا، غزوہ خندق میں ان کی عمر تقریباً 16 برس ہو چکی تھی۔ اس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ خندق کی کھدائی میں شرکت کی اور اتنا غزوہ خندق میں کام کیا، بیلچے سے اتنی کھدائی کی کہ ان کو نیند کا بھی پتہ نہیں تھا کہ مجھے نیند کرنی ہے یا نہیں کرنی، نیند کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس کھدائی کے اندر حضرت زید بن ثابت بیلچہ مار کے مٹی اوپر کی طرف اٹھا رہے تھے، اوپر کی طرف پھینک رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا معائنہ فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کون کام کر رہا ہے اور کون کام نہیں کر رہا۔ تو وہاں سے حضور کا گزر ہوا تو دیکھا کہ حضرت زید بن ثابت بڑی گرم جوشی سے، بڑے ولولے سے بیلچے سے مٹی اٹھا کے پھینک رہے۔ حضور نے کافی دیر دیکھتے رہے اور فرمایا ماشاءاللہ تو بہت اچھا لڑکا ہے، تجھے جو بھی کام دیا جاتا ہے، جیسا کام دیا جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے تو اس میں کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے کرتے کھڑے ان کو نیند آ گئی۔ اب آپ اندازہ کریں، کام کرتے کرتے اور کھڑے ان کو نیند آ گئی، یعنی اتنی نیند کا غلبہ تھا، کھڑے نیند آ گئی، زمین پر لیٹ گئے۔ ہتھیار پہنے ہوئے تھے جسم پر، تو کسی نے وہ مذاق کے طور پر ہتھیار اتار لیے۔ اب نیند کے عالم میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ہتھیار کس نے اتار لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے ہتھیار اتارے؟ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اتار دیے، میں نے مذاق کیا ہے کہ دیکھوں کہ نیند کے عالم میں یہ بندہ اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا، تو میں ان کو چیک کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سو رہا ہے، کوئی نیند کر رہا ہے، تو دوران آرام اس کو کسی بھی طرح کی آزمائش میں مبتلا مت کیا کرو، کسی بھی طرح کی ان کے ساتھ مذاق تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو جس نے بھی اتارے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس طرح کی مذاق ٹھیک نہیں ہوا کرتی، آئندہ میں اس طرح کی مذاق نہیں کیا کروں گا۔ آگے چلیے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی پہلے 17 صورت یاد کر چکے تھے، اب کتابت وحی کا عہدہ ملا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا شروع کیا، قرآن اترتا رہا تو قرآن لکھتے رہے۔ اسی اثناء میں انہوں نے پورا قرآن پاک یاد کر لیا، جیسے جیسے قرآن اترتا تھا اس کو لکھ لیتے اور پھر اسے یاد بھی کر لیتے تھے۔ یہ ان کو حضور کی بارگاہ میں عہدہ ملا ہے۔ آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا
اب حضور کے وصال کے بعد جنگ یمامہ مشہور ہے. جنگ یمامہ کے اندر 700 سے زائد صحابہ، وہ صحابہ جو قرآن کے پکے حافظ تھے، ان کو شہید کر دیا گیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا حضرت صدیق اکبر کو، اے صدیق اکبر، قرآن پاک کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ خلافت کے منصب پر فائز ہیں، آپ کو یہ ضرور کام کرنا چاہیے. تو حضرت صدیق اکبر نے پہلے تو منع کر دیا تھا، بعد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے الہام فرمایا، پھر ان کی شرح صدر ہوئی، ان کا سینہ کھلا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا میں یہ تمہیں کام سونپ رہا ہوں، لہذا اس کام کو، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ اسلام کا بہت بڑا کام ہے، اس کو تم نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ قرآن پاک کو جمع کرنا ہے جس کے پاس موجود ہے. اب آپ اندازہ کر لیں، یہ صرف ایک صحابی نہیں تھے، قرآن پاک کو جمع کرنے میں صرف ایک صحابی کا کام نہیں ہے، لیکن عہدہ ان کے پاس تھا، ذمہ داری ان کے پاس تھی. انہوں نے پھر خاص بندے چنے جو کام کے بندے تھے. تقریباً جو میں نے تاریخ کے اندر پڑھا ہے 57 بندے تھے، 57 بندے تھے جنہوں نے قرآن پاک کو جمع کرنے میں کام کیا ہے. جس کے پاس جو آیت تھی، جس کے پاس قرآن پاک کی جو صورت تھی، حالانکہ یاد تو ان کو بھی تھا، یاد تو حضرت زید بن ثابت کو بھی تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر آیت پر، ہر صورت پر ہمیں شہادت اور گواہی چاہیے. تقریباً 2 افراد کی ہمیں گواہی کی ضرورت پڑے گی، تب ہم اس صورت کو یا اس آیت کو قرآن پاک کے گتے کے اندر ایڈ کریں گے، شامل کریں گے. تو پھر 57 افراد اس کام کے اندر، اس نیک کام میں شامل ہوئے، اور انہوں نے پھر جس علاقے کے اندر جتنے حفاظ سے، ان سب سے جا کر کے قرآن پاک کی آیات کی، صورتوں کی گواہی اور شہادت لی، اور پھر اس کو جمع کیا. 2 آیتیں رہ گئی تھیں، ایک لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ آیات کسی کے پاس نہیں تھی. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس یہ آیتیں موجود تھی. حضرت زید ان کے پاس گئے اور ان سے یہ آیت سنی. حضرت زید نے کہا مجھے تو 2 گواہ چاہیے، تم 1 گواہ ہو. دیکھیں اللہ کیسے اہتمام فرماتا ہے، فرمایا مجھے 2 گواہ چاہیے، تم 1 گواہ ہو. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خزیمہ نے کہا کہ میں اس بات کی دلیل دیتا ہوں کہ میں 2 گواہوں کے برابر ہوں، میں 2 گواہوں کے برابر ہوں، میں اس بات کی دلیل دیتا ہوں، میرے پاس ثبوت ہے. تو ثبوت یہ کہ حضور نے گھوڑا خریدا تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقم طے کی. حضور نے فرمایا میں جا رہا ہوں. تو پھر واپس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو جنہوں نے گھوڑا بیچا تھا وہ مکر گئے تھے. اس وقت میں نے گواہی دی تھی، جو گھوڑا بیچنے والے تھے انہوں نے حضور کو کہا تھا اے اللہ کے حبیب ہم نہیں جانتے آپ کے پاس ثبوت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ان کو گھوڑے کی قیمت زیادہ مل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت لے کے آئے، گھوڑے کی قیمت دینے لگے، تو جو گھوڑا بیچنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ گھوڑا نہیں بیچنے چاہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی بات طے کر کے گیا ہوں، میں قیمت لینے کے لیے گیا، ابھی تو مکر رہے ہوں. تو انہوں نے کہا پھر گواہ پیش کریں. اس وقت حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ نے ان سے گھوڑا خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے کہا اے خزیمہ تم نے کیوں گواہی دی، تم نے کیوں گواہی دی کہ گھوڑا میں نے خریدا ہے، حالانکہ تم یہاں پر موجود نہیں تھے، تم نے گواہی کیسے دی؟ تو اس وقت حضرت خزیمہ نے کہا اے اللہ کے حبیب آپ نے ہمیں کہا اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کو مانو، اسی کی بات کرو. ہم نے آپ سے گواہی طلب نہیں کی، ہم نے آپ کو سچا تسلیم کیا، ہم نے آپ کو صادق اور امین مانا، ہم نے آپ کی ہر بات پر یقین کیا. ہم آپ کو جب سچا مانتے ہیں تو پھر اس گھوڑے کی خرید و فروخت میں آپ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتے، میں نے اس نیت سے گواہی دی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا
کہ اے خزیمہ آج کے بعد تمہاری گواہی 2 کے برابر ہوگی، تمہاری گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ حضرت خزیمہ نے کہا اے زید بن ثابت میں 2 گواہوں کے برابر ہوں، لہذا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ کی طرف سے اتری ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئی ہے، مجھے یاد ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت نے اس آیت کو قرآن پاک کے اندر شامل کیا۔ یہ حضرت خزیمہ کا ایک تذکرہ بھی آ گیا۔ اب قرآن پاک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کر لیا۔ ایک اور بات، میراث کا معاملہ، جائیداد کا معاملہ۔ ہمارے ہاں لوگ فوت ہو جاتے ہیں، ان کی جائیداد ہوتی ہے، ان کا پلاٹ ہوتے ہیں، ان کے پیسے ہوتے ہیں، اب ان کا بٹوارا، ان کی تقسیم کا معاملہ کیسے ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، یہ سب کا سب علم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات قدسیہ، ان دونوں بزرگوں کے دور خلافت میں مفتی مدینہ تھے۔ مفتی مدینہ، اتنا بڑا لقب مفتی مدینہ کا دینا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کے دور خلافت میں مفتی مدینہ بھی تھے، بیت المال کے وزیر خزانہ بھی تھے، اور حضور کی طرف اترنے والی وحی کو لکھا بھی کرتے تھے، یہ بھی ان کو عہدہ ملا، اور پھر قرآن پاک کو جمع کرنے کا عہدہ بھی ملا۔ آگے سنیے، حضور کی سنت پر عمل، یہ بھی ان کو بڑا اعزاز ہے۔ حضور کی سنت پر بڑی پابندی سے عمل کرنے والا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ حضرت شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، ادھر بھی صحابی رسول حضرت زید، ادھر حضرت شرحبیل۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ جال لگا رہے تھے۔ ہمارے ہاں بھی بڑے شکاری ہیں، جال لگانے والے جنگلات میں، کھیتوں میں جاتے ہیں، جال لگاتے ہیں، پرندے پکڑتے ہیں، کوئی چڑیاں پکڑتا ہے، کوئی بٹیر پکڑتے ہیں، کوئی کیا پکڑتا ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت شرحبیل کو دیکھا کہ وہ جال لگا رہے ہیں، تو حضرت زید نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں شکار کر رہا ہوں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زمین ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، اس مدینہ منورہ کے احاطے کے اندر تمہیں شکار کھیلنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ایک وہ حرم پاک ہے جہاں پر اللہ کا گھر ہے، اور دوسرا حرم یہ ہے جہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمائے۔ لہذا حضور کی عرض حرم میں، حضور کے حرم میں قطعاً شکار کھیلنا حرام ہے۔ حضرت زید بن ثابت اگلے دن کچھ دنوں بعد پھر بازار گئے، بازار میں دیکھا تو حضرت شرحبیل پھر چڑیاں پکڑ رہے تھے، بازار میں چڑیوں کو پکڑ رہے تھے۔ ایک چڑیا پکڑی، ان کو ہاتھ میں لیا، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر بازار کہاں پر تھا؟ بولے مدینہ میں تھا نا، بازار بھی مدینہ میں۔ حضرت زید بن ثابت نے دیکھا کہ حضرت شرحبیل چڑیوں کو پکڑ رہے ہیں، ایک دو چڑیاں اپنے ہاتھ میں لی۔ حضرت زید نے وہاں پر بھی غصہ کیا، فرمایا تمہیں شرم آنی چاہیے، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا کہ حضور کا یہ عرض حرم ہے، یہ حرم ہے، یہ پاک مٹی، یہاں پر شکار کھیلنا حرام ہے، اب تم بازار میں چڑیوں کو پکڑ رہے ہو۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہاں پر بھی آپ نے وہ چڑیاں جو انہوں نے ہاتھ میں لی ہوئی تھیں ان کو پکڑا، چھینا اور ان کو اڑا دیا۔ آپ نے فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زمین میں کسی بھی طرح کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ افرد امتی زید بن ثابت، حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ میراث کا علم رکھنے والا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اچھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہوا، مفتی مدینہ بہت بڑے عالم گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کے بیٹے جن کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، جب حضرت زید بن ثابت گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے اس وقت حضرت ابن عباس نے ان کے گھوڑے کے رکاب کو جا کر کے پکڑا،
گھوڑے کو روکنے کی کوشش کی تاکہ آپ آرام سے گھوڑے پر سوار ہو سکیں۔ اس وقت حضرت زید بن ثابت نے کیا کہا؟ حضرت زید بن ثابت نے کہا، اے حضور کے چچا کے بیٹے، آپ نے یہ کیوں میرے گھوڑے کی رکاب کو تھاما ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، اے زید بن ثابت، کچھ بھی ہو جائے ہمیں ہمارے رسول نے علماء کی قدر کرنا ایسا سکھایا ہے، کیونکہ آپ مفتی مدینہ ہیں، عالم دین ہیں، صحابی رسول ہیں، لہٰذا آپ کی قدر ایسی کرنی چاہیے۔ یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک مختصر تذکرہ تھا جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ دوسرے ہیں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے غلام تھے۔ اچھا یاد رکھیں، حضور کے بے شمار غلام ہیں، حضور کی خدمت کرنے والے غلام بے شمار ہیں جن کی کوئی تعداد ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ایک ہے حضرت رافع، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہیں؟ یہ حضرت عباس حضور کے چچا، حضور کے چچا کے غلام تھے۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ غلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دیا تھا۔ کیوں دیا تھا؟ وجہ کیا تھی ہم نہیں جانتے، لیکن ایک دن حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رافع تم جاؤ، تمہیں میں نے آزاد کیا۔ اب ان کی غلام بننے کی خصوصیت کیا ہے حضور کی بارگاہ میں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمایا، اے رافع آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، آج کے بعد تم میرے غلام نہیں رہو گے۔ تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں جا کر کے رونے لگے۔ تو کچھ دوستوں نے، کچھ اصحاب رسول نے دیکھا، پوچھا کیوں رو رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر دیا ہے، مجھے فرمایا آج کے بعد تم میرے غلام نہیں ہو، تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو اصحاب رسول نے کہا تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے، تمہیں مسرت ہونی چاہیے کہ آج تم آزاد ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تب ٹھیک تھی جب میں کسی اور کا غلام ہوتا، یہ بات تمہاری اس وقت درست تھی جب میں کسی اور کا غلام ہوتا، میں تو غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ یہ والی شہادت تو کسی اور کو نہیں ملتی، گنے چنے لوگوں کو یہ والی شہادت ملتی ہے۔ آج میں اس شہادت سے محروم ہو گیا ہوں، حضور نے مجھے آزاد کر دیا ہے، لیکن پھر بھی آگے باتیں سنیں گے تو آپ کو اور سننے میں لطف آئے گا۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ غلام ہے حضرت عباس کے، انہوں نے حضور کو دیا، حضور نے کچھ عرصہ ان کو اپنے استعمال میں رکھا، ان سے خدمت لیتے رہے، پھر آزاد کر دیا۔ اچھا جی، آزاد کیوں کیا؟ حضور نے آزاد کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اسلام تو لا چکے تھے فتح موقع پر، لیکن اسلام کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا، بعد میں انہوں نے ظاہر کیا۔ جس دن انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، آپ نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، حضور نے حضرت عباس کے اسلام لانے کی خوشی میں ان کو آزاد فرمایا تھا۔ اور دیا تھا کس نے؟ حضرت عباس نے حضور کو، اور ان کے اسلام لانے کی خوشی میں حضور نے ان کو آزاد فرمایا تھا۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور بھی اعزاز دیا۔ وہ اعزاز کیا تھا؟ حضور کی ایک اور خادمہ تھی، حضور کی ایک باندھی تھی جس کا نام تھا سلمہ۔ اس کا نام کیا تھا؟ سلمہ تھا۔ وہ سلمہ کون ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، یاد ہے نا، حضور کے جب بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، ان کی جب ولادت ہوئی، ان کی داعیہ کا کام ان کے سپرد تھا، حضور کی خادمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب جب حضور نے حضرت ابو رافع کو آزاد کیا تو پھر ان کا نکاح اپنی خادمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، جنہوں نے آیا کا کام کیا، داعیہ کا کام کیا جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اب ان کا نکاح ہو گیا، ان کی ہاں سے اولاد بھی پیدا ہوئے، لیکن ایک بات، ان کی خصوصیت کیا ہے؟ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ کے غلام بننے کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکوان تھے، حضور کے پکوان تھے، حضور کے یہ باورچی تھے، اچھے اچھے کھانے تیار کرتے تھے۔
میں یہ والی بات آپ کو بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے 68 احادیث ہیں جنہوں نے روایت کیا، تقریباً 86 بنتی ہے، 68 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت با سعادت ہوئی، ان کے کان مبارک میں حضور نے جو اذان دی تھی، حضور نے ان کے کان مبارک میں جو اذان پڑھی تھی، وہ اذان آج بھی مجھے یاد ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارک ہے کہ بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دی جائے۔ ایک بات تو ان سے یہ روایت ہے، ایک اور بات بھی ہے، وہ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں، وہ ہمارے تھوڑا سا عقیدے کے متعلق بھی ہے۔ پکوان کیسے تھے، باورچی کیسے تھے؟ پکوان یوں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص طور پر بکری کی کلیجی، بکری کی دستیاں، بکری کا گوشت تیار کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان سے فرمائش بھی کرتے تھے۔ سفر میں بھی حضور کے لیے کھانا یہی تیار کرتے، حضر میں ہوتے تب بھی حضور کے لیے کھانا تیار کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کلیجی، بکری کی کلیجی تیار کی، اس کو بھون کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا بڑے شوق سے، یہ خود ہی روایت کرتے ہیں، خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق سے کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ حضور نے بکری کے کلیجی کو شوق سے تناول فرمایا اور بغیر وضو کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اگر آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد اگر آپ کا وضو برقرار ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو کلی کرنی ہے، یہ ہے کہ آپ کو کلی کرنی ہے، لیکن آپ اگر باوضو ہیں تو آپ وضو کیے بغیر آپ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس سے ان کے بتانے کا مقصد یہ تھا۔ دوسری بات، حضرت رافع فرماتے ہیں مجھے کسی نے بکری کی دستیاں، پوری بکری کا گوشت جو ہے تحفے کے طور پر پیش کیا، انہوں نے میری طرف کچا گوشت بھیج دیا، میں ہانڈی میں ڈال کر کے اسے تیار کر رہا تھا، بنا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو رافع ہنڈیا میں کیا پک رہا ہے، اس دیگچی میں کیا تیار ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب فلاں شخص نے مجھے بکری تحفے کے طور پر دیے، میں اس کا گوشت بنا رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں حضور بیٹھ کے حضور نے فرمایا اچھا مجھے ایک دستی دے دو، بکری کی جو ایک دستی ہے وہ مجھے ایک دستی تیار کر کے دے دو۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں میں نے ایک دستی حضور کے لیے نکال کے حضور کی خدمت میں پیش کی، حضور نے اسے تناول فرمایا، حضور نے کھا لی، ایک دستی کھا لی۔ حضور نے فرمایا اے ابو رافع ایک اور دستی بھی دو۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دستی تناول فرمایا، تھوڑا سا۔ حضور نے فرمایا ایک اور دستی بھی دے دو۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں میں نے دوسری دستی بھی نکال کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، حضور نے تناول فرمایا، پھر فرمایا ایک اور دستی دے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب بکری کی تو 2 دستیاں ہوتی ہیں، اب تیسری میں کہاں سے لاؤں؟ بکری میرے پاس ایک آئے، دستیاں بھی اس کی 2 ہیں، اب آپ نے تیسری دستی کا اس کی فرمائش فرمائی ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ حضور نے فرمایا ابو رافع تو اگر یہاں پر کہتا نہیں تو بس مجھے دیگچی کے اندر سے، ہانڈی کے اندر سے جاتا، ہاتھ مارتا، نکالتا، مجھے دیتا، میں جب مانگتا رہتا تو دیتا رہتا، کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو انہیں کیا یہ سمجھایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے؟ اللہ نے میرے ہاتھ کے اندر معجزے ہی معجزے رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے مجھے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ آخر میں سبقاً ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے حدیث روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ہرگز نہ پاؤں، جملہ دیکھیں، ہرگز
یہ جملہ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جب کسی حکم کے اندر، کسی کام کے اندر تاکید کی جائے، میں ہرگز تمہیں نہ دیکھوں، یعنی کہ کسی کو میں ہرگز تمہیں یہاں نہ دیکھوں، یعنی اب تمہیں یہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں ہرگز نہ پاؤں کہ میرا حکم، میرا فرمان تمہارے پاس پہنچے اور تم کہو نہیں، جو اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے بس ہم تو وہی مانیں گے، ہم اللہ کے حبیب کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اللہ کے محبوب کے فرمان کو تسلیم نہیں کرتے، بس جو قرآن میں لکھا ہوا ہے ہم وہی سنتے اور مانتے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ حدیثی تو ان سے اور بھی روایت ہے، لیکن میں وہ حدیثیں چن کے لاتا ہوں جس کے اندر سبق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اہل قرآن بہت زیادہ ہے، آپ جانتے ہیں، مجھے خبر یہ بھی پہنچی تھی کہ ہمارے ہی کسی سنی مدرسے کے اندر اہل قرآن خاتون پڑھاتی تھی یا پڑھاتی ہے۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی کو کوئی ذمہ داری دینا چاہیں تو اس کے بارے میں مکمل پتہ ہونا چاہیے، مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ آج کل یہ لوگ ٹولے بھی بنا کے جا کر کے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو قرآن سناتے ہیں، جی ہم اہل قرآن ہیں، ہم قرآن کی باتیں سناتے ہیں۔ حضرات محترم، جہاں پر قرآن ہے وہاں پر حضور کی حدیث بھی ہے، جہاں حدیث ہے وہاں پر اللہ کا قرآن بھی ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث میرے محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلنے والے وہ جملے ہیں، اور وہ حدیث کیا ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر ہے، قرآن پاک کی وضاحت کرتی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا، کبھی بھی آپ کا سامنا ہو تو آپ ان کو زیر کر سکتے ہو، سمجھا سکتے ہو۔ ہم سیکھتے تو ہیں لیکن ہمارے ذہن میں کچھ یاد نہیں رہتا، ہم کچھ بول نہیں سکتے، ہم کچھ اگلے کو سمجھا نہیں سکتے، اگلا ہمیں سمجھاتا ہے لیکن ہم کچھ اسے سمجھا نہیں سکتے، ہم اسے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، قرآن پاک کی آیتیں سنا کے بڑے محظوظ کر دیا۔ بھائی تم جو سیکھتے ہو تم بھی تو کچھ سناؤ نا انہیں، ہاں جی۔ وہ کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، یہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ حدیث نہیں مانتے تو پھر قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کر کے دو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے رمضان کے، کتنے بتاؤ، دکھاؤ۔ پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لو، پورے قرآن میں کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں تو کتنے رکھنے، 10 رکھنے، 20 رکھنے، 25 رکھنے، 28 رکھنے، 29 رکھنے، 30 رکھنے، کتنے رکھنے، قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ اس کی تفسیر کس نے کی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کیا ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف قرآن بیان کرتا ہے، زکوٰۃ کے 8 مصارف قرآن بیان کرتا ہے کہ کس کس کو زکوٰۃ دینی ہے، قرآن بیان کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ان سے جا کے پوچھ لینا کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ ہمیں بتاؤ، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس نے بتایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نے بتایا۔ ہاں جی، جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، زکوٰۃ کتنی ہونی چاہیے؟ قرآن میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ قرآن کے اندر صرف اور صرف اصول بتائے گئے ہیں، قرآن کے اندر صرف اور صرف اصول بتائے گئے ہیں۔ اب ان اصولوں کی تشریح کر رہی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کلمات کو سمجھا، وضاحت بہت ہے، اس پر ایک مکمل تقریر ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم بس آپ کے عقیدے کے حوالے سے یہ بات میں نے عرض کر دی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔